تھا۔ ہم نے توصیف بھائی سے کہا کہ توصیف بھائی اگر ہم کو پہلے دنیا سے جانا پڑا تو آپ ہم کو اپنے کھندے پر رکھ کر قبرستان لے کر جائیں گے، مگر مجلس کو آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ توصیف عالم نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چاہے مودی ہو، نتیش کمار ہو، تیجسوی ہو، یا چراغ پاسوان ہو، یا کشواہا صاحب ہو، یہ سب ہر سمودائے کی سیاسی لیڈرشپ کو قبول کرتے ہیں، مگر ایک سمودائے کی سیاسی لیڈرشپ کو برداشت نہیں کرتے، وہ ہے السنکھیک سماج، اور خاص طور سے سیمانچل کے غریبوں کی آواز، غریبوں کی دلوں کی دھڑکن مجلس اتحاد المسلمین جو بن چکی ہے۔ یہ اس کو پسند نہیں کرتے، چاہے دلی میں بیٹھی اب مودی ہو، پٹنہ میں بیٹھا نتیش کمار ہو یا تیجسوی ہو، یہ سب کا قبول کرے گا، مگر جہاں پر بات آئے گی مسلمان کی تو بولیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہتے یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا جائے، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہمیشہ سیمانچل کو پسماندہ رکھ دیا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ کبھی جن گاؤں کا نام ہم نے لیا وہاں پر کبھی ندی کٹاؤ کا کام نہ ہو، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہمارے بچے نہ پڑھیں، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں تعلیم یافتہ نہ بنے، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو ان کی فصل کا ریٹ نہ ملے، یہ سیمانچل کے دشمن ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں 11 تاریخ کو آپ کو مودی کو، نتیش کمار کو، تیجسوی کو ایک بہتر جواب دینا ہے، پتنگ چھاپ کو بٹن دبا کر آپ کو دینا ہے۔ سیمانچل کی ایک آزاد آواز ضرورت ہے۔ یاد رکھو جب آپ اور ہم مل کر سیمانچل زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندوں کی سرزمین ہے، یہ مردوں کی سرزمین نہیں ہے۔ یہ زندوں کی سرزمین اس لیے ہے کہ انہوں نے مجلس کا ہرا پرچم تھام لیا، یہ زندوں کی سرزمین اس لیے ہے کہ برسوں کی دل فریب جھوٹ کو آپ نے مسترد کر دیا اور آپ نے محسوس کر لیا کہ ہمارا نیتا سیمانچل کا بیٹا ہوگا۔ کوئی پٹنہ میں بیٹھنے والا ظالم سیمانچل کی آواز کو نہ سمجھتا ہے نہ کچھ بول سکے گا۔ اگر آپ توصیف عالم کو چھوڑ کر اور دوسری پارٹی کے امیدوار کو ڈالنے کا سوچ رہی ہے تو یاد رکھیے، جس کو سنائی نہیں دیتا تمہارا غم، جو تمہارے آنکھ میں آنسو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، جو تمہاری ناانصافی کو اپنی ناانصافی نہیں سمجھ سکتا، بہادر گنج کی جنتا، سیمانچل کی جنتا وہ تمہارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ ووٹ کا حقدار وہ ہے جو تمہاری تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھے، جو